نہ بولیے گا بیچ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بیان تو رات ہو چکا ہے، لیکن اراکین و ذمہ داران مدرسہ تعلیم القرآن کا زور تھا کہ صبح بھی آنا ہے بنیاد کے موقع پر. ماشاءاللہ بنیاد بھی ہو چکی ہے. حضرت مولانا کا خطاب بھی آپ نے سماعت فرمایا، بڑا قیمتی خطاب، اور اتنا قیمتی خطاب کہ جس انداز میں وہ بیان فرما رہے تھے اور جتنی قیمتی باتیں انہوں نے فرمائی، چاہے ہم نے سنا یا نہیں سنا یہ الگ بات ہے، لیکن مولانا نے سب کچھ کہہ دیا چند منٹوں میں. اور اکابر اہل اللہ کا بیان اسی طرح ہوا کرتا، لیکن آج ہماری قوم اس بیان کو پسند کرتی ہے جس میں ہنسی بھی ہو، مذاق بھی ہو، ہنسنے ہنسانے کا ماحول بھی ہو. لیکن اکابر اہل اللہ کا بیان ہنسنے ہنسانے کا نہیں، رونے رونانے کا ہو. ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اگر رب کریم کو منانا چاہتے ہیں، رب کریم کی رضا چاہتے ہیں، تو اپنی نسبت اکابر اہل اللہ سے جوڑ لیں. اگر ہماری نسبت اکابر اہل اللہ سے جڑ جائے تو ہماری زندگی کے حالات، ہماری زندگی کے معاملات، ہماری زندگی کے نظام وہی ہو جائیں گے جسے رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ مطالبہ ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم اگر رب کریم کی رضا چاہتے ہو تو داخل ہو جاؤ اپنے تمام معاملات میں. ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑ کر، ایک کو نظر انداز کر کے دوسرے کو انداز میں لا کر زندگی گزارنے والا کامیاب نہیں ہوا کرتا. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک انسان ٹائٹو بنانے والے کے پاس گئے. ٹائٹو جانتے ہیں نا؟ آج کل تو نوجوان خود بنا رہا ہے، کوئی یہاں بناتا ہے، کوئی یہاں بناتا ہے، کوئی یہاں بناتا ہے. بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ بنانے والے کے پاس گیا اور کہا بھائی صاحب میرے پیٹھ پر شیر بنا دو. بس کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے. جب کرسی پر بیٹھا اور اس نے اپنے اوزار کو نکالا اور پیٹھ میں لگایا اور بنانے کا نظام شروع کیا تو اس بندے نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ میں پونچھ بنا رہا ہوں، شیر کا پونچھ بنا رہا ہوں. بولا بڑا درد ہو رہا ہے، ایسا کرو پونچھ چھوڑ دو، بغیر پونچھ کا بھی شیر ہو سکتا ہے. بولے ٹھیک ہے کیا بنائے؟ بولے دوسری چیز بناؤ. اس نے پھر کام شروع کیا. بولا اب کیا کر رہے ہو؟ کہ آنکھ بنا رہا ہوں. کہ بڑا درد ہو رہا ہے، چلو چھوڑ دو، بغیر آنکھ کا بھی شیر ہو سکتا ہے. پھر کام شروع کیا کہ اب کیا کر رہے ہو؟ تو پیر بنا رہا ہوں. بولے بڑا درد ہو رہا ہے، اسے بھی چھوڑ دو، بغیر پیر کا بھی شیر ہو سکتا ہے. اس بنانے والے نے اس انسان کے پیٹھ پر لات ماری اور کہا تم کیسے انسان ہو جو بغیر پونچھ، بغیر آنکھ، بغیر پیر کے شیر بنانا چاہتے ہو. علامہ رومی فرماتے ہیں کہ آج کا انسان، آج کا ایمان والا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ ہمارا دل جو چاہے اس پر عمل کرے، جس
سے دل نہ چاہے اسے ایک جانب رکھ دے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، رات آپ نے سنا جہیز سے پاک معاشرہ، جہیز سے پاک نکاح، جہیز سے پاک شادی کی کیا برکتیں ہیں آپ جان رہے ہیں۔ رات میں آپ نے سنا بھی ہے، اگر ہمارے معاشرے میں رواج عام ہو جائے تو یاد رکھیے ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول ایک نمونہ پیش کرے۔ آج ہمارے علاقے میں امارت شریعہ اور مسلم پرسنل بورڈ کے بینر تلے آسان نکاح مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس علاقے میں منانا ہو رہا ہے مسنون نکاح مہم۔ کیا ہے یہ؟ بھلے آپ نکاح کا نظام بنائیے، نہ بارات آئے گی، نہ کمکمے لگیں گے، نہ جنریٹر چلے گا، مسجد لڑکا لڑکی کے گارجین جائیں اور وہاں پر ایجاب و قبول کر لیں اور آسانی کے ساتھ بچی کو رخصت کر کے چلے جائیں۔ کیا وہ نکاح نہیں؟ جسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کا کیا تھا، کیا وہ نکاح نہیں ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہے؟ کیا وہ نکاح نہیں ہے جو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی بچیوں کا کیا ہے؟ میرے بھائی اصل نکاح تو وہی ہے، بقیہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ دنیاوی ضرورت اور دنیاوی لہو لعب ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم کمکمے نہیں جلائیں گے تو پڑوسی کیا کہے گا کہ پتہ نہیں کیسا پھکڑ آدمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں، تمہارے لیے پہلی نسبت اللہ کی ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ پڑوسی راضی ہو یا نہ ہو، ابو راضی ہو یا نہ ہو، بھیا راضی ہو یا نہ ہو، اگر دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو بس اللہ کو یاد کرو، اللہ کی رضا کو دیکھ لو۔ اگر اللہ کی رضا مل گئی، دنیا ساری ناراض آپ کو ہو جائے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ لیکن اللہ کی رضا نہ ملے، دنیا سب خوش ہو، اس کے بعد قبر میں ڈال دیا جائے، اس کے بعد جب معاملہ ہوگا تب سمجھ میں آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو قبر ہے اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ اگر انسان کو اس کے حالات معلوم ہو جائے تو لوگ اپنے مردے کو دفن کرنا چھوڑتے ہیں۔ اس کی تیاری اسی سرزمین پر، اسی حالت میں، اسی جسم جثہ کے ساتھ، اسی عقل و شعور کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ نے عقل دیا، اللہ نے مکلف بنایا، اللہ نے طاقتیں دی، اللہ نے صلاحیتیں دی، اللہ نے وقت دیا ہے کہ آپ نیک عمل کر سکتے ہیں، اور جو کرنے والے کر رہے ہیں، نہیں کرنے والے نہیں کر رہے ہیں، زندگی دونوں کی گزر رہی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی بھی زندگی گزرتی ہے، نماز نہیں پڑھنے والوں کی بھی گزرتی ہے، اچھے کام کرنے والوں کی بھی گزرتی ہے، برے کام کرنے والوں کی بھی گزرتی ہے۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ جو اچھا کام کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ برا انسان کون ہے؟ جو برائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ زندگی رکنے والی نہیں ہے، زندگی جاری رکھنے والی ہے۔ آج ہم ہے، کل کوئی اور ہوگا، گزشتہ کل کوئی اور ہے۔ نظام دنیا ہے، آنا اور جانا ہے، کسی کو یہاں مستقل نہیں رہنا۔ آپ نے یہ کام کیا ہے، بڑا کام ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کام کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ مدینے ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلی مسجد بنائی۔ مسجد نبوی کو بنانے کے بعد اللہ کے نبی نے اسی مسجد نبوی میں ایک حلقہ بنایا، جس حلقے کو آج بھی حکومت نے باقی رکھا ہے، جسے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں مدرسہ صفہ سنیے کہ وہ مدرسہ صفہ ہے جس چبوترے پر، جس مکتب میں بیٹھ کر صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے اور اللہ کے نبی علم دیتے تھے، یعنی درس دیا کرتے تھے۔ وہ چبوترا آج بھی ہے،
جو لوگ گئے ہیں اس کو جا کر دیکھے ہوں گے، جو نہیں گئے ہیں دعا کیجیے اللہ وہاں پہنچا۔ آج تو یہاں بھی تساہل ہے، لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ کا مال ہے، لیکن حج کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو جائے گا۔ اللہ کب کہتا ہے کہ تم مت جاؤ؟ اللہ کسی انسان کو روکتا ہے کہ تم علم حاصل نہ کرو؟ اللہ کسی انسان کو روکتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو؟ اللہ کسی انسان کو روکتا ہے کہ تم حج بیت اللہ کے لیے نہ جاؤ؟ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا آپ کے پاس مال ہے، اسباب اختیار کیجئے، اب اللہ پر ڈالیے، اللہ چاہے گا تو بیت اللہ کی زیارت کرا دے گا۔ گھر میں بیٹھے رہیے، شادی بیاہ نہ کیجئے اور کہیے بچہ ہو جائے، کیسے ہوگا؟ اسباب ہے نا، نکاح کرنا ایک اسباب ہے۔ اب نکاح ہونے کے بعد ولادت نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجئے اللہ پر، چھوڑیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد صالح عطا فرمائے، لیکن اسباب اختیار کرنا ہوگا۔ لاکھوں لاکھ کی مالیت ہے لیکن حج نہیں کر رہے، کیوں؟ مال سے محبت، مال سے محبت، مطلب یہ ہوا دنیا سے محبت، دنیا میں رہنے کی چاہ، دنیا میں رہنے کی جستجو انسان کو مال پر قبضہ کر کے بیٹھنے کی صلاحیت پیدا کر دیا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس اربوں خربوں روپے، اور آج وہ قبض ہو جائے، آج وہ کروڑوں اور اربوں خربوں روپے کس کے کام آئے گا؟ بتائیے نا بھائی، کس کے کام آئے گا؟ ہمارے پاس اربوں خربوں ہو، ہم آج چلے جائیں، اب چلے جانا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے کل کہاں رہیں گے۔ ہمارے ایک دوست بیچارے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آج انہوں نے فون سے بڑا اچھا گفتگو کیا، کل صبح خبر آ رہی ہے کہ بیچارے اللہ کو پیارے ہیں۔ یہ بڑے درد کی بات ہوا کرتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا رہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، لیکن تیار رہنے کی گزارش ہم بھی کر رہے ہیں، اور آقا نے حکم دیا کہ تیار رہو، جب اللہ چاہے تمہیں اپنی جانب بلا لے، تیار رہو جب اللہ چاہے۔ بندے مومن کہے اے اللہ ہم تو تیار ہیں، جب چاہو آپ بلا لو، سرخ روئی کے ساتھ رب کریم کے دربار میں پہنچ جائے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ آج آپ نے بنیاد ڈالا ہے، پتہ نہیں اس کی تیار ہوتے ہوتے کون یہاں موجود رہے گا، کون یہاں سے چلا جائے گا، لیکن یاد رکھیں آپ نے بنیاد ڈالی، آپ کی جستجو سے بنیاد پڑا، آپ کی محنتوں سے بنیاد پڑا، آپ کی محنتوں سے تعلیم القرآن کا وجود میں آیا۔ یاد رکھیے آپ انتقال ہو جائیں، رب کریم کے محبوب فرماتے ہیں قیامت تک جب تک یہ سرزمین اور یہ تعلیم گاہیں دنیا میں موجود رہے گی، اس وقت تک آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ایک استاذ ہے، یہ استاد ایک طلبہ کو تیار کیا، وہ طلبہ اگلا کو تیار کیا، اس نے اگلا کو تیار کیا، سب کا ثواب کہاں پہنچ رہا؟ میں بولیے نا کہاں پہنچ رہا؟ یہاں پہنچ رہا۔ انہوں نے ایک تیار کیا، وہ سلسلہ چل رہا، یہ رکنے والا نہیں ہے، لیکن یقین ہے نا ہمارا دل جو ہے وہ نقد دکھتا ہے، نقد سامنے، جو سامنے ہو۔ ابھی نیتیش کمار جی اعلان کرتے وزیر اعلیٰ صاحب کہ آپ کے گاؤں میں اتنی رقم دی جائے گی فلاں مقام پر، اور 7 بجے صبح آ جائے، مت پوچھیے، لائن لگ جائے گا۔ جو نہیں آئیں گے کوئی بالٹی لا کے رکھ دے گا، کوئی اینٹا لا کے رکھ دے گا، کوئی کرسی لا کے رکھ دے گا، یہ میرا نمبر ہے، یہ میرا نمبر ہے، یہ فلنوا کا نمبر ہے، کیوں؟ ہزار روپیہ ملنے والا ہے، دھکم دھکا ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے اے مسلمانوں اگر تم جنت چاہتے ہو 5 وقت مسجد حاضر ہو جاؤ، کوئی جانے کو تیار ہے، کیوں؟ چھپا ہوا۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اس کا انعام کیا ہے تو یاد رہے میرے بھائی، معلوم ہو جائے کہ ایک آپ اینٹ دیں گے، ایک اینٹ، یہ دیکھیے ایک اینٹ، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اے بولیے کس کے لیے؟ اس بلڈنگ کے لیے نہیں، تعلیم قرآن کا جو نظام بن رہا ہے، تعلیم قرآن، درس قرآن یہاں دیا جائے گا،
اس میں ایک اینٹ آپ کی لگی ہے، یاد رکھیے اللہ نے اگر ایک اینٹ کی حیثیت دی آپ کو ثواب اس سے بڑھ کر ملے۔ صحابہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میری دل میں چاہت ہے کہ پہاڑ کے بقدر میرے پاس سونا ہو اور میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری دل کی خواہش ہے، رب کریم نے قبول فرما لیا، تم مالدار تو نہیں ہو لیکن نیت تمہاری خالص ہے، اللہ نے اس پہاڑ کے بقدر سونا صدقہ کرنے کا ثواب تمہارے نام میں عمل کیا۔ اس لیے کہ حیثیت تو ہم سے نہ چھپائیے گا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ اس لیے کہ بینک بیلنس تو کوئی کسی کا دیکھتا نہیں، کس کے پاس کتنا ہے ہم سے چھپا سکتے ہیں۔ کیا کہیں مولانا صاحب حالت بہت خراب چل رہا ہے۔ اب کب ہوگا یہ معاملہ معلوم ہے؟ جب دین کا معاملہ ہے، امام صاحب کی تنخواہ، مدرس صاحب کی تنخواہ کا معاملہ آئے گا، کیا کرے مولانا صاحب بڑی حالت خراب ہے۔ مولانا صاحب تو نہیں بولیں گے لائیے ایک اور دیکھیں آپ کا حالت خراب ہے کیا ہے، لیکن وہ بھی ایک ہے ایسا ذات جو بغیر دکھے ہوئے دکھ رہا ہے، بغیر دکھائے ہوئے دکھے گا۔ ساتھ زمین کے اندر بھی دفن کر دو تب بھی رب کریم جان رہا ہے کہ تمہارے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے۔ تم اگر خرچ کرو گے اللہ کے راہ میں کامیاب ہو جاؤ گے، چھپا کر رکھو گے، مر کر قبر میں چلے جاؤ گے، وارثین اس کو بانٹ لیں گے اور تمہیں یاد بھی نہیں گے۔ یاد کریں گے؟ یاد کون کرے گا؟ جو یہاں پڑھے گا، جو درس لے گا، جو قرآن پڑھے گا، جو حدیث پڑھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ایک انسان کو حافظ قرآن بنانے میں اپنے مال کو لگا دیا، اپنے وقت کو لگا دیا، اپنے ساری زندگی کے ان ایام کو لگا دیا جو بڑے قیمتی ہوا